بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ساتھیوں، پیارے بچوں، علقمہ ابن وقاص لیثی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر یہ حدیث شریف بیان کرتے ہوئے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اور انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر اس کی نیت، اس کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے ہجرت کی ہے یا جس کے لیے اس نے نیت کی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے جلد اول کی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا ہمیں اور آپ کو، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ ہم اپنے نیت کو صاف ستھرا کر لیں، نیت کو درست کر لیں۔ نیت صاف ستھرا کر کے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کریں، جیسے نماز پڑھنا ہو، قرآن شریف پڑھنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، حج کرنا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہوگی، نیت کے اندر گڑبڑی ہوگی، تو پھر یہ ہمارا کیا ہوا کام اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے منہ پر مار دے گا اور کہے گا کہ دنیا کے اندر جاؤ یا انسانوں سے اس کا ثواب مانگ لو جس کام کو تو نے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، انسانوں کو دکھانے کے لیے تم نے کیا تھا۔ حدیث شریف کے اندر نیت سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایک دو باتیں سناتا ہوں۔ جب پوری دنیا کے انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باری باری سے 3 شخصوں کو بلائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مالدار کو بلائیں گے۔ وہ مالدار جس کی دنیا کے اندر شہرت تھی، جس کے پاس مال و دولت کا انبار لگا ہوا تھا، روپیہ پیسہ کا انبار لگا ہوا تھا، دنیا والے اس سے مالدار کہا کرتے تھے، دنیا والے اس کے مال کو دیکھ کر کے رشک کیا کرتے تھے، حسد کیا کرتے تھے، اور وہ مالدار شخص اپنی بائی دوسرے کے اوپر جتلایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہوئے پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں مال و دولت دیا تھا، مال و دولت کا انبار دیا تھا، مال و دولت کا بہتات دیا تھا، تم نے مال و دولت کو کس طرح خرچ کیا؟ وہ مالدار شخص، وہ سخی شخص پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے اپنی بات پیش کرے گا اور کہے کہ یا اللہ، آپ نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دیا، آپ نے مال و دولت کا انبار دیا، میں نے مال و دولت کو غریبوں کے اوپر خرچ کیا، مسجدوں کے اندر خرچ کیا، مدرسوں کے اندر خرچ کیا اور محتاجوں کے اوپر خرچ کیا، یعنی آپ کے راستے میں ہم نے مال و دولت کو لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے سب کچھ کیا اور اپنے سمجھ کے مطابق تو نے سچ کہا، لیکن یہ کام تو نے اس لیے کیا تھا
تاکہ دنیا والے تمہاری تعریف کر سکیں۔ تمہاری نیت گڑبڑ تھی، تمہاری نیت خراب تھی، لہٰذا دنیا والوں سے اپنا ثواب مانگ لو۔ میرے پاس تیرے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے میرے لیے عمل نہیں کیا تھا بلکہ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ دنیا والوں کی طرف سے تمہیں شاباشی مل گئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم کریں گے اور فرشتے اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ ایک مجاہد کو بلائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجاہد کون شخص ہے؟ مجاہد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بارڈر پر لڑتا ہے، اپنے دیش کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دیش کی ہر چیز کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجاہد کو بھی بلائیں گے جو لڑتے لڑتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں بہادری دی تھی، جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، یعنی تم کو میں نے ہٹا کٹا پہلوان بنایا تھا، تم نے اپنی جوانی، اپنی پہلوانی، اپنی بہادری کو کہاں کھپایا، کہاں خرچ کیا؟ پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے گا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے بہادری دی تھی، جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، سب کچھ دیا تھا، میں نے اپنی جوانی کو آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے ہر طرح سے ہم نے اپنا خون بہایا، اپنا گردن کٹایا، اور کبھی بھی ہم نے اسلام دھرم کے اوپر یا آپ کے حکم کے اوپر آنچ آنے نہیں دیا، یہاں تک کہ دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا کہ تم نے اپنی بہادری دکھائی، جوانی دکھائی، طاقت دکھائی اور لڑتے لڑتے دشمنوں سے شہید ہو گیا، لیکن تمہاری نیت گڑبڑ تھی، تمہاری نیت خراب تھی۔ تم نے یہ سب کام اس لیے کیا کہ دنیا والے تجھے بہادر کہہ سکیں، دنیا والے تمہاری تعریف کر سکیں۔ تیرے دل کے اندر میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، مجھے خوش کرنے کے لیے کام نہیں کیا، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کام کیا، لہٰذا جاؤ دنیا والوں سے اس کا ثواب مانگ لو۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم کریں گے اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو، لہٰذا اللہ تعالیٰ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ تیسرا شخص، ایک عالم کو اللہ تعالیٰ بلائے گا پورے مجمع کے اندر، اللہ تعالیٰ کے عالم سے سوال کرے گا کہ تو نے علم دین سیکھا، قرآن حدیث سیکھا اور اس کے اوپر تو نے عمل کیا، دنیا والوں کو بھی اچھی باتیں بتائیں، وہ اقرار کرے گا اور کہے گا یا اللہ، ہاں میں نے قرآن کا علم سیکھا، حدیث کا علم سیکھا، میں نے نماز پڑھایا، میں نے نماز پڑھا، قرآن پڑھایا، یعنی بہت زیادہ ہم نے آپ کے علم کو پھیلایا، چرچا کیا، لوگوں کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں تم نے سب کچھ کیا لیکن میرے لیے نہیں بلکہ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تم نے نماز پڑھی دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے، زکوٰۃ دیا دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے، قرآن کی باتیں بتائی دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، لہٰذا جاؤ دنیا والوں سے اس کا ثواب مانگ لو اور میرے پاس اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی فرشتوں کو حکم دیں گے اور فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دراصل بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر جب کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمیں اوریجنل چیز مل جائے، اصلی چیز مل جائے۔ تو جب ہم اصلی چیز کو پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، دنیا کا خالق و مالک ہے، اس کو بھی اصلی چیز چاہیے۔ نیت صاف ستھری ہونی چاہیے، نیت صاف ستھری۔ اگر نیت صاف ستھری نہیں ہے، نیت کے اندر ملاوٹ ہے، تو ہم رات و دن نماز پڑھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، حج کرتے رہیں، لڑتے رہیں دشمنوں سے، لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں، رات و دن قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اگر ہماری نیت کے اندر کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، نیت گڑبڑ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کاموں کو کرتے سمے، نماز پڑھتے سمے، قرآن پڑھتے وقت، حج کرتے وقت، زکوٰۃ دیتے وقت، روپیہ پیسہ صدقہ خیرات کرتے وقت، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے وقت اپنی نیتوں کو صاف ستھرا کر لیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے اور اس کا جواب ہم دے سکیں، اور کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کے اوپر ثواب دے سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔